السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے گود میں اولاد نہیں ہوتی ہے اس کی زندگی ویران جیسی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ ہمیں اولاد کی دولت دے تو ہم کیا کریں؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم آپ کو 5 آداب بتاتے ہیں۔ پہلا ادب، اولاد کی پیدائش ہو خوشی منانا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی پیدائش پر خوشی منائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا پیدا ہو تو بہت خوشی منائے اور لڑکی پیدا ہو تو غم و حزن کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے لیے ان میں سے کس میں بھلائی ہے۔ بہت سے بیٹے والے خواہش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہی نہ ہوتی یا لڑکے کی جگہ لڑکی ہی ہوتی۔ نیز لڑکیوں کی طرف سے سلامتی زیادہ اور ان میں ثواب بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ لڑکوں کے بنسبت لڑکیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ ٹوٹ کر پیار کرتی ہیں۔ تو جس طرح سے آپ بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائیں، اسی طریقے سے آپ بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی منائیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ بیٹی کی پرورش سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ اس پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پہلی حدیث، جس کی ایک بیٹی ہو وہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے، اچھی غذا کھلائے یعنی اچھا کھانا کھلائے، اور اللہ عز و جل نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بیٹی کو بھی دے، تو وہ قیامت کے دن دوزخ کے دائیں بائیں آڑ بن کر اسے جنت کی طرف لے جائیں گی۔ یعنی وہ بیٹی جس کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھایا، ادب سکھایا، وہ کل آپ کے لیے آڑ بن جائے گی، جہنم میں جانے سے آپ کو روک دے گی اور وہ آپ کو اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک، جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں اور جنت میں ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی اور درمیان والی انگلی۔ سبحان اللہ۔ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور اس شخص نے اپنے بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھی طریقے سے اس کی پرورش کی، نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی ایک ساتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ شخص کل میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ حدیث پاک، جو شخص مسلمانوں کے بازار میں سے کسی بازار کی طرف گیا اور کوئی شے یعنی کوئی چیز خرید کر گھر لایا، پھر صرف بیٹیوں کو وہ چیز دی، بیٹوں کو نہ دی، تو اللہ عز و جل اس کی طرف اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے گا اسے عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک، جو شخص بازار سے کوئی عمدہ چیز خرید کر اپنی اولاد کے لیے لایا، گویا اس نے انہیں صدقہ دیا۔ وہ چیز جب انہیں کھلائے تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو کھلائے، کیونکہ جس نے بیٹیوں کو خوش کیا گویا وہ اللہ عز و جل کے خوف سے رویا، اور جو خوف خدا سے روئے گا اللہ عز و جل اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ چھٹی حدیث پاک، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی مشکلات و سختیوں پر صبر کرے تو اللہ عز و جل ان پر رحم کرنے کے سبب اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی اگر 2 ہوں تو ارشاد فرمایا 2 ہوں تو بھی، عرض کی اگر 1 ہو تو ارشاد فرمایا 1 ہو تو بھی یہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہن اور بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھیں بلکہ انہیں رحمت جان کر ان کی صحیح پرورش کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہوں نومولود کے کان میں اذان دی جائے۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے کہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
جب خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کے کان میں اذان کہی۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کے گھر بچہ کی پیدائش ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہے تو اس سے الصبیان دور ہو جائے گی۔ الصبیان یہ ایک مرگی کی طرح بیماری ہے۔ اللہ عز و جل ان بیماریوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ مستحب ہے کہ جب نومولود بولنا شروع کرے، جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے تاکہ یہ اس کا پہلا کلام ہو، اور 7ویں دن اس کا ختنہ کیا جائے کہ حدیث پاک میں اسی طرح آیا ہے۔ میرے بھائی، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے گانا سکھاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سکھاتے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں اور سب سے پہلے یہی کلمہ ان کی زبان پر جاری کریں۔ تیسرا ادب ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تم نام رکھو تو ایسا رکھو جس میں عبودیت کا اظہار ہو، یعنی ایسا نام رکھو جس میں لفظ عبد آتا ہو، جیسے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت یعنی ابو القاسم کے ساتھ اپنی کنیت نہ کرو۔ بچہ پیٹ ہی میں مر جائے اس کا بھی نام رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، کچا گرا ہوا بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے پیچھے چلائے گا اور کہے گا، تم نے مجھے ضائع کر دیا اور بغیر نام ہی کے چھوڑ دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ان ناموں میں سے کوئی نام رکھے جو لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے حمزہ، طلحہ اور عتبہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا کے ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ ناپسندیدہ نام تبدیل کر دینا مستحب ہے۔ اگر کسی کا نام کچھ الٹا پلٹا چنٹو، منٹو، منا، منی رکھ دیا گیا ہو اور ایسے نام جو سماج جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں تو ایسے نام کو بدل دینا مستحب ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس نام کو عبداللہ سے بدل دیا۔ حضرت سیدتنا زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا تزکیہ بیان کرتی ہو، یعنی اپنی بڑائی اور تعریف کرتی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ چوتھا ادب، بچہ کی پیدائش پر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے کہ سنت ہے۔ عقیقہ میں لڑکے کے طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1، اس میں کوئی حرج نہیں کہ نر ہو یا مادہ۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ولادت پر 1 جیسی 2 بکریوں اور لڑکی کی ولادت پر 1 بکری کے ساتھ عقیقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نیز مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی، لہٰذا یہ روایت عقیقہ میں ایک بکری پر اکتفا کرنے کی رخصت پر دلیل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر منڈا دو۔ سنت یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ، چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم فرمایا کہ ان کے بال مونڈے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں۔ 5واں ادب، گھٹی دینا۔ سنت یہ ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر نو مولود کے منہ میں یعنی بچے کے منہ میں ڈالی جائے، اسے جب بچے ہمارے گھر میں پیدا ہوں ان کے تعلق سے یہ 5 آداب ہیں، نبی کی شریعت پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو اسلامی طریقے سے اچھے ڈھنگ سے پرورش کرنے کی اور انہیں اعلیٰ تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔